العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومن بندے جنہوں نے آپ کا اتباع کیا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں سے 20 افراد ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہو جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. اور اگر تم میں سے 100 افراد ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ تعالی نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ بے شک تمہارے اندر کمزوری ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے 100 افراد ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اگر تم میں سے 1000 افراد ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب ہوں گے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. حسبک، حسب اس میں فعل ہے بمعنی کافی، اور حسب یحسب باب نصرہ کا یہ مصدر بھی ہے. حرض تحریض مصدر ہے باب تفعیل. اصل میں حرض اس چیز کو کہتے ہیں جو نکمی ہو جائے اور قابل توجہ نہ ہو، ایسی چیز کو حرض کہتے ہیں. اس لیے جو چیز قریب بہلاکت ہو جاتی ہے اس کے متعلق حریضہ کہا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے حتی تکون حرضا، یا تو قریب بہلاکت ہو جا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یا تو آپ قریب بہلاکت ہو جاؤں گے تو اب تحرید کے معنی ہوگے کسی چیز کو مزین کرنا اور اسے آسان صورت میں پیش کرنا اور اس پر برانگیختہ کرنا، آمادہ کرنا.
تو حرض المؤمنین علی القتال کا معنی ہوگا آپ مومنوں کو جہاد پر برانگیختہ کریں، آمادہ کریں، ابھارے، جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، ترغیب دیں۔ الآن یہ ظرف زمان ہے اور مبنی بر فتحہ ہے۔ الف لام اس پر بعض کے نزدیک تعریف کا ہے اور بعض کے نزدیک زائدہ اور لازم ہے، یعنی یہ الف لام زائد ہے لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ خفف تخفیف مصدر ہے، باب تفعیل معنی ہلکا کرنا۔ ضعف یہ مصدر ہے، باب کروما معنی سست ہونا۔ یا ایھا النبی، اس کی ترکیب پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حسبک یہ خبر مقدم ہے اور اللہ یہ معطوف علیہ ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، من اتبعک من المؤمنین یہ معطوف ہے اور معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اس کے برعکس ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ حسبک یہ مبتدا ہے اور اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یہ خبر ہے۔ دونوں طرح کی ترکیب ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ پہلی ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے کہ حسبک یہ خبر مقدم ہے اور اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یہ پورا جملہ مبتدا مؤخر ہے۔ من یہ اسم موصول ہے اور اتبع فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول بہ، من المؤمنین جار مجرور مل کر یہ اتبع فعل سے متعلق ہو کر یہ پورا جملہ من اسم موصول کا صلہ ہے۔ یا ایھا النبی، حرض یہ فعل امر ہے، انت ضمیر فاعل ہے، المؤمنین یا حالت نصبی میں ہے، مفعول بہ ہے، علی القتال یہ حرض فعل سے متعلق ہے۔ ان یکم منکم ان حرف شرط ہے، یکن اسی بنا پر یہ گویا فعل شرط ہے، اسی وجہ سے حالت جزمی میں ہے۔ تو یکن یہ فعل ناقص ہے اور منکم یہ یکن کی خبر ہے جو مقدم ہے۔ 20 صابرون یہ موصوف صفت مل کر یہ اسم مؤخر ہے اور یہ پورا جملہ گویا یہ شرطیہ ہے۔ یغلبو مئتین یہ جواب شرط ہے، یہی وجہ ہے کہ یغلبو کو آپ حالت جزمی میں دیکھ رہے ہیں، نون اعرابی حذف کر دیا گیا ہے اس بنا پر کہ یہ جملہ جواب شرط ہے۔ اس اعتبار سے ان یکم منکم 20 صابرون یہ شرط ہے، یغلبو مئتین جواب شرط ہے۔ لیکن یغلبو مئتین کی ترکیب یہ ہوگی کہ یغلبو فعل، ہم ضمیر فاعل، مئتین یہ مفعول بھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یکن یہ فعل تام ہے، اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، کانا یہ ناقص بھی ہوتا ہے اور تام بھی ہوتا ہے۔ تام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خبر نہیں ہوگی، لہذا یکن فعل ناقص 20 صابرون یہ اس کا اسم ہے اور اس کی خبر نہیں ہوگی۔ اگر یہ ترکیب آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو چکی ہے تو آگے جتنے بھی جملے آئے گے اس طرح کے، اس کی ترکیب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اسی طرح ان یکم منکم وہی بات ہوگی کہ ان یکم ان حرف شرط ہے، یکن فعل شرط ہے اور مئتن یہ اس کا اسم ہے اور منکم یہ اس کی خبر ہے، یہ پورا جملہ شرط ہے۔ یغلبو یہ جواب شرط ہے۔ یغلبو فعل ہے، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے اور الفن یہ مفعول بھی ہے، من الذین کفروا یہ جار مجرور مل کر یغلبو فعل سے متعلق ہے۔ اسی طرح بأنہم قوم لا یفقہون
بائی سببیہ ہے اور ان حرف مشبہ بالفعل ہم ضمیر اس کا اسم ہے. قوم یہ نکرہ ہے اور صفت ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نکرہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کی صفت بنتا ہے، لہذا لا یفقہون یہ اس کی صفت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ قوم، آپ کو یہ اشکال نہ ہو کہ قوم یہ تو مفرد ہے، پھر لا یفقہون جمع کا صیغہ کیسے لایا گیا. تو یہ گرچہ لفظ کے اعتبار سے یہ مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے. اس اعتبار سے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے لا یفقہون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ لایا گیا ہے. لہذا قوم نکرہ یہ صفت ہے، لا یفقہون یہ بعد والا جو جملہ ہے، یہ قوم یہ موصوف اور لا یفقہون یہ اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. اور جار مجرور مل کر با یہ حرف جار ہے اور یہ جار مجرور میں یہ پورا جملہ گویا حالت جری میں ہے. جار مجرور مل کر اب یہ متعلق ہے یغلبو فعل سے. الآن یہ ظرف ہے اور یہ متعلق ہے خففہ سے. خففہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے. ان فیکم ضعفا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، فیکم یہ جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے اور ضعفن یہ انا کا اسم ہے. فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، ابھی ترکیب گزر چکی ہے پہلے والے جملوں کی طرح ہی ان آگے آنے والے دو جملوں اور دو آیتوں کی ترکیب ہے. وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ، اور واللہ مع الصابرین، اللہ مبتدا ہے، مع الصابرین یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یاد رکھیے اصل مدد تو اللہ ہی کی ہے جو حقیقی مدد ہے، اور ظاہری اسباب کے طور پر مسلمانوں کی جماعت اور جمعیت بھی آپ کے ساتھ ہے. یہ حضرات آپ کا اتباع کرنے والے ہیں. جہاں دیگر مسائل معاد اور اسباب معاش میں آپ کا حکم بجا لاتے ہیں، وہاں جہاد میں بھی وہ دل سے اور جان و مال سے آپ کا اتباع کرنے والے ہیں. اہل ایمان کی جماعت مخلص ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اگر اجتماعیت کے ساتھ ہوگے تو پھر دشمن ان پر غالب نہیں آ سکتا. صاحب روح المعانی نے حضرت ابن مسیب سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس دن نازل ہوئی جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے. ان کے اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی. اس کے بعد برابر تعداد بھی بڑھتی رہی اور قوت و شوکت میں بھی روز افزوں اضافہ ہوتا رہا. والحمد للہ علی ذلک. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. ان آیات میں اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیں. آپ جہاد کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے منافع بتاتے تھے، جس میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالی کی رضامندی ہے. آپ کی ترغیب اور تحریض پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خوب ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے تھے اور جانیں دیتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے اگر 20 آدمیوں کی تعداد ہوگی اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ جم کر لڑیں گے
تو اپنے مقابل کافروں کے 200 افراد پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 مسلمان ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی تھا، اور اس وعدے میں یہ حکم بھی پوشیدہ ہے کہ مسلمان اپنے سے 10 گنا تعداد کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہ کریں اور جم کر لڑیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا تعداد کے مقابلے میں غلبہ پانے کا وعدہ ہو گیا تو اب راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی موقع نہ رہا۔ صاحب روح المعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں 10 کافروں کے مقابلے میں ایک مومن کے غلبے کے معاملے میں صبر کی شرط لگائی گئی ہے، اور وعدہ اس طرح ہے کہ اگر یہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے غالب آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ جملہ لفظی طور پر خبریہ ہے مگر معنن انشائیہ ہے، گویا حکم دیا جا رہا ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس میں یہ بتایا کہ کافر اس وجہ سے مغلوب ہوں گے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، اللہ کو اور آخرت کے دن کو نہیں جانتے۔ وہ ثواب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑتے۔ ان کا لڑنا حمیت جاہلیہ اور شیطان کی اتباع کی وجہ سے ہے، برخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا نام اور اس کے کلمے کا بول بالا کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس لیے لا محالہ وہی غالب ہوگے اور کافر مغلوب ہوں گے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اس آیت کریمہ کا سبب نزول بتاتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے بخاری شریف میں کہ جب پہلی آیت ان یکم منکم 20 صابرون نازل ہوئی تو مسلمانوں کو یہ بات بھاری معلوم ہوئی کہ دشمن کے افراد 10 گنا ہوں تب بھی ان کے مقابلے سے راہ فرار اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور 10 گنا افراد سے مقابلہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کے بجائے یہ حکم دے دیا کہ 100 افراد 200 کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہ کریں، یعنی 2 گنی جماعت کے مقابلے سے راہ فرار اختیار کرنا ممنوع ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور 10 گنا افراد کے مقابلے میں لڑنے کا جو حکم تھا اس کے بجائے اپنے سے 2 گنی جماعت سے لڑنے کا حکم دے دیا اور راہ فرار اختیار کرنے سے منع فرما دیا، تو اسی قدر ان کے صبر میں سے کمی فرما دی۔ علم ان فیکم ضعفا کا یہ مطلب ہے کہ عہد اول میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اگرچہ عدد میں تھوڑے تھے لیکن توکل علی اللہ ان میں بہت زیادہ تھا، لہذا 10 گنی جماعت سے بھی
ثابت قدمی کے ساتھ لڑ سکتے تھے. بعد میں مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو ان کے بعد آنے والے مسلمانوں میں صبر و استقامت کی وہ شان نہیں رہی جو ان سے پہلے والوں میں تھی، اور کچھ کثرت پر بھی اعتماد ہو گیا. لہذا کمزوری اور ضعف کی شان ان کے اندر پیدا ہو گئی. اللہ جل شانہ نے 10 گنا افراد کے مقابلے کے بجائے 2 گنا افراد سے مقابلے کا حکم دے دیا اور ان کے مقابلے سے راہ فرار اختیار کرنے کی ممانعت فرما دی. یہ تخفیف اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے. اب قانون تو یہ بنا دیا کہ دگنی تعداد کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہ کریں، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد فرمائی. فارس اور روم کے جہادوں میں بھاری تعداد میں دشمن سامنے آئے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے پر بھی دشمنان دین کو شکست ہوئی، جس کے واقعات تاریخ میں مذکور ہیں. آیت کے ختم پر فرمایا واللہ مع الصابرین. اس میں یہ بتا دیا کہ طاعت پر جمنے والوں اور معصیت ترک کرنے والوں کا اللہ ساتھی ہے، یعنی وہ ان کی مدد فرمائے گا. لہذا مومن بندوں کو طاعات کی پابندی اور معاصی سے ہمیشہ اجتناب لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، اور میدان جنگ میں بھی ثابت قدمی کی ضرورت ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد لانے کا ذریعہ ہیں. ثبات قدمی کا آیت میں 2 جگہ تذکرہ فرمایا ہے. 20 کے ساتھ صابرون فرمایا اور 100 کے ساتھ صابرتن فرمایا. لہذا ثابت قدمی یہ مومن کا اصل سرمایہ ہے. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.